یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام بلند الصلوات۔ سب سے پہلے بارگاہ شہادہ معصومین شہدائے کربلا ان کی بارگاہ میں اور بارگاہ توحید و رسالت و امامت میں سجدہ ریز ہو کر مبارکباد پیش کروں گا کہ ان ہستیوں کی آمد ہے جو کہ معجز نما ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور خاص مخلوق ہے، جن کے لیے وجہ تخلیق کائنات ہے یہ، اور ہمارے لیے راہ نجات بھی ہیں، اور انہی کی جو ہمیں بندگی کرنی ہے، انہی کی ہمیں جو ہے پیروی کرنی ہے، تاکہ ہم پورے صراط سے آل محمد کا یہ خاص تحفہ عنایات اور یہ ولایت کا لے کے جس طرح سے ہم چلیں تو ہماری دنیا اور آخرت میں بخشش کا سماعت ہو سکے۔ انتہائی قابل احترام نقوی صاحب، آپ صدیقی صاحب اور میرے تمام جتنے بھی گردیر صاحب، خاکوانی صاحب، آپ سب اور تمام جملہ جو یہاں مومنین و مومنات موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، اور خاص طور سے وعلیکم السلام شکریہ ادا کروں گا خانم صاحبہ کا کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں رزق سخن کی جو بھیک میرے کشکول سخن میں سمائی ہے وہ آل محمد کی عطا کردہ بھیک آپ تمام لوگوں کی نظر کرتے ہوئے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش اور نجات کا باعث بنا سکوں۔ اس سے بڑی سعادت نہیں کہ آپ ان پاکیزہ ہستیوں کا نام اتنی بڑی پاکیزہ محفل کے اندر اور خانہ فرہنگ ایران جیسے ایک ایسے ادارے میں کہ جو ہمیشہ سے تمام جتنے بھی ہمارے آمد ہو معصومین کی یا یہاں سے شہادت ہو اس حوالے سے بھی اور تمام مقام رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ صرف مومنین، تمام طبقات و فکر کے لوگ، تمام شعبہ زندگی کے لوگ یہاں میں دیکھتا ہوں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اتحاد بین المومنین اور بین المسلمین کا اگر عملی ثبوت آپ نے دیکھنا ہو تو خانہ فرہنگ ایران کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ملتان میں ہمیں یہ الحمدللہ یہ فیض حاصل ہے، اللہ ہماری اس طاقتوں کو، ان برکتوں کو، اتفاق کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ ہمیں اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ وقت نہیں لینا کیونکہ جو کلام ہے وہ نافذ کر رہا ہوں، جو گیون ٹائم ہے اس میں مجھے اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ قبلہ آپ کی اجازت سے توجہ رکھیں گے تو میرے لیے بڑا باعث اعزاز اور باعث فخر ہوگا۔ پہلے جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا کلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد آپ کی پیش نظر کرتے ہوئے اور چند اشعار جناب امام رضا علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا۔ اجازت ہے کہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ رئیس صاحب، نقوی صاحب آپ کی نظر کہ اس کی ردیف ہے زمین پر۔ اب یہ ہستیاں ہیں زمین پر، زمین پر کیا ہے وہ تخیل دیکھیے گا۔ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ توحید کا نشان ہے قب کی زمین پر۔ یہ وحدت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعر دیکھیے گا صحابہ بھائی کہ توحید کا نشان ہے قم کی زمین پر، بھئی وحدت کا ترجمان ہے قم کی زمین پر۔ بہت شکریہ۔ نعرے لگا سکتے ہیں تو پابندی نہیں ہے، آپ جو پسند آ جائے تو نعرے بھی لگائیں آپ ذکر کے لیے۔ ایسا بھی نشان کس کا قم کی زمین پر اور کیا کیا ہے اگلا شعر دیکھیے گا۔ وحدت کا ترجمان ہے قم کی زمین پر، توحید کا نشان ہے قم کی زمین پر۔ مطلب ساری دیکھیے گا کہ عمران کا خاندان ہے قم کی زمین پر، عمران کا خاندان ہے قم کی زمین پر، بھئی شیر خدا کی جان ہے قم کی زمین پر، شیر خدا کی جان ہے قم کی زمین پر۔ کاشف بھائی شعر دیکھیے گا۔ رحمت کا سائبان ہے قم کی زمین پر، رحمت کا سائبان ہے قم کی زمین پر، معصومہ میزبان ہے قم کی زمین پر، معصومہ میزبان ہے قم کی زمین پر۔ بہت مہربانی۔ اور لقب دیکھیے گا قبلہ، عصمت کا سائبان ہے قم کی زمین پر، عصمت کا سائبان ہے قم کی زمین پر، اللہ مہربان ہے قم کی زمین پر، اللہ مہربان ہے قم کی زمین پر، اور ایک میر کاروان ہے قم کی زمین پر۔
مطلب ثانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. ایک میر کاروان ہے قم کی زمین پر، ایک میر کاروان ہے قم کی زمین پر، گویا کہ حکمران ہے قم کی زمین پر. گویا کہ حکمران ہے قم کی زمین پر. اور کیونکہ ان کی تعظیم ہی ہمارے لیے واجب ہے اور کہی گئی ہے، تو شعر دیکھیے گا کہ تعظیم بنت فاطمہ زہرا کے واسطے، تعظیم بنت فاطمہ زہرا کے واسطے، سجدے میں آسمان ہے قم کی زمین. سجدے میں آسمان ہے قم کی زمین پر، تعظیم بنت فاطمہ زہرا کے واسطے. اور کرنیں افق پہ علم کی روشن ہے چار سو، کرنیں افق پہ علم کی روشن ہے چار سو، حکمت کا آستان ہے قم کی زمین. حکمت کا آستان ہے قم کی زمین پر. اچھا یہ باغ ولایت ہے، تو باغ ولا کا استعمال دیکھیے گا، خاص طور سے آپ نظر کر رہا ہوں کہ باغ ولا کے پھول کھلے ہیں بہار ہے. باغ ولا کے پھول کھلے ہیں بہار ہے، جنت کا باغبان ہے قم کی زمین. جنت کا باغبان ہے قم کی زمین پر. اور بہت مختلف شعر ہے کہ اللہ آپ سب جتنے بھی موجود ہیں یقیناً دل سے دعا دیجیے گا. یہ شعر میرا پورے کلام کا حاصل کلام ہے. حکمت کا آستان ہے قم کی زمین پر، اور باغ ولا کے پھول کھلے ہیں بہار میں، جنت کا باغبان ہے قم کی زمین پر. مدحت کی جا نماز پر پڑھ کر نماز عشق، مدحت کی جا نماز پہ پڑھ کر نماز عشق، مدحت کی جا نماز پہ پڑھ کر نماز عشق، ہر شخص شادمان ہے قم کی زمین پر. ہر شخص شادمان ہے قم کی زمین پر. اور زہرا کا نام مہدی دورہ ہے جس کا نام، زہرا کا نام مہدی دورہ ہے جس کا نام، وہ صاحب الزمان ہے قم کی زمین پر. وہ صاحب الزمان ہے قم کی زمین پر. اور اے کاش دن خدا یہ دکھائے کہ میں کہوں، اے کاش دن خدا یہ دکھائے کہ میں کہوں، ایک شہر ملتان ہے قم کی زمین پر. اے کاش، بہت شکریہ، اے کاش دن خدا یہ دکھائے کہ میں کہوں، ایک شہر ملتان ہے قم کی زمین پر. اور مطلب آپ کو مشورہ کر رہا ہوں کہ جوش ولا ہے دل میں نوازش بھرا ہوا، جوش ولا ہے دل میں نوازش بھرا ہوا، بوڑھا بھی نوجوان ہے قم کی زمین پر. جوش ولا ہے دل میں نوازش بھرا ہوا، بوڑھا بھی نوجوان ہے قم کی زمین پر. اور جناب امام رضا علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کر رہا ہوں. اس کی ردیف ہے اور ہے، اور کیا ہے، کیا کچھ ہے، اس طریقے کے ساتھ دیکھیے گا. میرے تمام جتنے بھی سامنے موجود ہیں کہ عرش سے اترا زمین پر نور داور اور ہے، عرش سے اترا زمین پر نور داور اور ہے، بھئی موسی کاظم کے گھر کا آج منظر اور ہے. عرش سے اترا زمین پر نور داور اور ہے، موسی کاظم کے گھر کا آج منظر اور ہے، اور ہے. اور میں آپ کو لے جا رہا ہوں خانہ کعبہ میں. آمد ہے مولا علی کی، حضور پاک نے لیا ہوا ہے. تشبیہاً دیکھیے گا کہ بہت مختلف تاریخ کو حل کیا ہے. عرش سے اترا زمین پر نور داور اور ہے، موسی کاظم کے گھر کا آج منظر اور ہے. اور گود میں کاظم کی ایک وحدت کا مظہر اور ہے، گود میں کاظم کی ایک وحدت کا مظہر اور ہے. بھئی بازوے سرور پہ گویا ہے، بازوے سرور پہ گویا ایک حیدر اور ہے.
की गोद में काजिम की एक वहदत का मजहर और है, बाजुए सरवर पे गोया एक हैदर और है, और आठवां नूरे हिदायत है रज़ाए किबरिया। आठवां नूरे हिदायत है रज़ाए किबरिया। गुलशने इमरा में महका एक गुले तर और है, गुलशने इमरा में महका एक गुले तर और है। और शेर देखिएगा कि मंजरनामा में कहां कहां गया, अल्हम्दुलिल्लाह किबला के साथ हज की सादत हुई, ज़ियारत की, ईरान इराक तमाम जगहों पे, तो उसमें ने किस तरह से पेवंद किया है देखिएगा। आठवां नूरे हिदायत है रज़ाए किबरिया, गुलशन इमरा में महका एक गुले तर और है, गोद में काजिम की एक वहदत का मजहर और है, बाजुए सरवर पे गोया एक हैदर और है। शेर की बला पेश नजर कर रहा हूं कि करबला शामो नजफ मशहद बकिया देखकर, तस्वीर देखिएगा, करबला करबला शामो नजफ मशहद बकिया देखकर, फिर कह रहा हूं करबला शामो नजफ मशहद बकिया देखकर, मारिफत जब से मिली सजदों का महवर और है, मारिफत जब से मिली सजदों का महवर और है। और तारीख देखिएगा किबला कि एक गदागर और था, एक गदागर और था अंगुश्तरी जो ले गया, एक गदागर और था अंगुश्तरी जो ले गया, रोटियां लेने जो आया वो गदागर और है, रोटियां लेने जो आया वो गदागर और है। बहुत शुक्रिया सैयद भाई। एक गदागर और था अंगुश्तरी जो ले गया, रोटियां लेने जो आया वो गदागर और है। काशिफ भाई शेर देखिएगा, घबरा के ना सुना कीजिए जिक्र विलायत को, जो वक्त यहाँ गुजार रहे हैं खूबसूरत तरीन लम्हात हैं आपकी जिंदगी के। और शेर देखिएगा कि है अलग दर्जात सबके, मारिफत सबकी अलग अलग है, अलग दर्जात सबके मारिफत सबकी अलग है, अलग दर्जात सबके मारिफत सबकी अलग, और है सलमान मैसम और अबू ज़र और है, बहुत मेहरबानी की बात, सलामत रहें। है अलग दर्जात सबके मारिफत सबकी अलग, और है सलमान मुस्लिम मैसम और अबू ज़र और है। और मक्ता देखिएगा कि है नवाजिश का अकीदा, कातिबे तकदीर है नवाजिश का अकीदा, कातिबे तकदीर है, ज़ामिने आहू ने लिखा जो मुकद्दर और है, ज़ामिने आहू ने लिखा जो मुकद्दर और है। और आखिर चार शेर है आपकी इजाजत से, जो वक्त आपने दिया था कि साहिबे शक्कुल कमर, साहिबे शक्कुल कमर मुश्किल कुशा के वास्ते, साहिबे शक्कुल कमर मुश्किल कुशा के वास्ते, भाई है सुखनवर मिदहते आले अबा के वास्ते, है सुखनवर मिदहते आले अबा के वास्ते। और वसीला देखिएगा कैसे बनाते हैं, दुआ का वसीला क्या है, फातिमा ज़हरा को बख्शिश का वसीला मानकर, फातिमा ज़हरा को बख्शिश का वसीला मानकर, अपने हाथों को उठाता हूँ दुआ के वास्ते, बिस्मिल्लाह। फातिमा ज़हरा को बख्शिश का वसीला मानकर, अपने हाथों को उठाता हूँ दुआ के वास्ते। सिद्दीकी साहब शेर देखिएगा, है तख़य्युल में मेरे हर दम फकत फिक्रे रज़ा, है तख़य्युल में मेरे हर दम फकत फिक्रे रज़ा, है तख़य्युल में मेरे हर दम फकत फिक्रे रज़ा, गोया इल्मो आगही सब्रो रज़ा के वास्ते। मिलके नारे हैदरी। और इसी दर्स से मांग रहे हैं, इसी दर्स पे मौजूद हैं। चौखट हिंदी में कहा जाता है, अरबी में अतबा कहा जाता है। तो अतबा के शक्ल में क्या है, इस दर पे क्या क्या है कि गोया इल्मो आगही सब्रो रज़ा के वास्ते, और मुझको भी इज़्ने ज़ियारत दीजिए मौला रज़ा, मुझको भी इज़्ने ज़ियारत दीजिए मौला रज़ा, वालिए मशहद शहीदे करबला के वास्ते, वालिए मशहद शहीदे करबला के वास्ते, और हो रज़ा के पाए अक़दस पर हमेशा सर मेरा,
ہو رضا کے پائے اقدس پر ہمیشہ سر میرا، یہ جبیں جھکتی رہے ہر دم عطا کے واسطے، یہ جبیں جھکتی رہے ہر دم عطا کے واسطے۔ اور آخری دو شعر ہے، شعر دیکھیے گا کہ یہ نشان سجدہ و ماتم ہے گلہائے بلا، یہ نشان مومن کے چہرے پہ ہمیشہ، وہ کہتا ہے نا عشق حیدر کا نور ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نشان سجدہ و ماتم ہے گلہائے بلا، تربت مومن میں چمکیں گے ضیا کے واسطے، تربت مومن میں چمکیں گے ضیا کے واسطے۔ اور مکتا ہے کہ کاظمین و کربلا، مشہد مدینہ و نجف، کاظمین و کربلا، مشہد مدینہ اور نجف، ہے در وحدت نوازش یہ شفا کے واسطے، ہے در وحدت نوازش یہ شفا کے واسطے۔ ایک دعا ہم مل کے کریں گے، الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کرا دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھے ہے ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے۔ اور جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی عطا کر دے، جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے، اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا، جوار آل محمد مجھے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی سماعتوں کا